بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے حافظ رفیق صاحب سے جو تعارف لے رہے ہیں پارہ 10 کا، اس پہ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خدا جو ہے وہ ان جیتے ہوئے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر رہا ہے. یہ سبق دیجیے کہ خدا جو ہے وہ معاملات کو کس طرف نزاکت تک لے کے جا رہے ہیں کہ جو جیت گئے ان کی ایمان کی حالت تو کیا ہوگی، لیکن ان کو بھی تنبیہ ہو رہی ہے. بڑی تنبیہات. بلکہ سورہ انفال کا اگر ہم مطالعہ کریں، کیونکہ یہاں تو وقت نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو نمایاں کیا جائے. اپنی تائیدات کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ میں نے کس کس طریقے سے تمہارے مورال کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کی اور بلکہ کیا. تو اس میں خاص طور پر یاد دہانی ہے پاکستان کے مسلمانوں کو بھی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تو ہمارے حال پر منطبق ہو رہی ہے کہ ہم قیام پاکستان سے پہلے قلیل تعداد میں تھے. انڈیا میں پری پارٹیشن ہمارا کیا حال تھا؟ ہندو اکثریت کے اندر تھا اور ہم دوہری غلامی کا شکار تھے. انگریز بھی ہمارا تھا اور جن کی اکثریت تھی وہ بھی یوں سمجھیں ہم پر ڈومینیٹ کر رہے تھے. ہر پہلو سے کوئی شعبہ نہیں تھا، تجارت ہو، ملازمت ہو، تعلیم ہو، کھیتی باڑی ہو. معلوم ہوتا ہے کہ سب پر جو ہے وہ ہندو کا غلبہ تھا. تو ہم نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ ذات خطہ عطا فرما، ہم تیری پر عبادت کریں گے، بندے بن کر رہیں گے. ہم اللہ کی دعا فرمائیں اور رمضان میں قبول فرمائیں. اور رمضان میں قیام پاکستان آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے 69ویں برس جو ہے وہ سیلیبریٹ، اور وہ بھی رمضان میں اس دفعہ کی. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم ان نعمتوں کو یاد رکھو. ہمارے پاس کیا تھا صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا. اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ارب پتی لوگوں سے بھی جن کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور ہر طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں نے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے ہمیں اللہ کی ناقدری پر، ناشکری پر، معلوم ہوتا ہے کہ ہم ڈٹ کر اور ببانگ دہول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے نا، پھر دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں، تیرے دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تیری اور تیرے بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے باتیں تو بہت اور ساری. سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں سے خطاب کیا. ایک مشرکی تھے، ان کے ساتھ تو یہ اعلان برات تھا کہ حضور نے کچھ معاہدے کیے تھے، کچھ لوگوں نے اعلانیہ اور درپردہ مخالفت کی، ان کے ساتھ فرمایا کہ اب ان کے ساتھ ختم. ہاں جنہوں نے پابندی کی ہے ان مدت تک پورا کریں، اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ جاری ہے. ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے، اسلام قبول کر یا پھر تلوار ان کا خاتمہ کرے گی. یہ خاص ایک بات ہے جو اس کو عام نہ لیا جائے. یہ کسی وقت موقع ملا تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہو، ایک اہل کتاب کے ساتھ کہ اب ان کے ساتھ بھی جنگ کرو، یہ ذمہ بن کر رہیں، جزیہ دیں، اب یہ آزادی کے قابل نہیں. کہ انہوں نے بڑے فتنہ و فساد، یہ سازش معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذہن کے اندر ہندو ذہنیت بھی ایسی ہے اور یہودی ذہنیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آرام سے نہ بیٹھتی ہے اور نہ کسی کو بیٹھنے دیتی ہے. حافظ صاحب ایک صرف تھوڑا سا میں کلیئرنس ایڈ کروں، یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ صرف اس وقت کے یہود کا ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیں جی، اگر آج کے یہود ان چیزوں سے مبرہ ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں، لیکن معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیریڈیٹری جینز ہیں کہ جو ٹریول کرتے رہتے ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں اسی طرح منتقل ہوتی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ آج کے یہود تو ان سے بھی 10 قدم آگے ہیں. اور ایک منافقین کے جو ان دونوں کے ایجنٹ کے طور پر تھے ان کو بھی ایک وارننگ دی گئی آخری، بلکہ فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ اب جہاد کرو، سختی کرو. یہ نرمی سے انہوں نے بلکہ ناجائز فائدہ اٹھایا. خاص طور پر منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مال و دولت، یہ کہتے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہوتا، ہم غنی ہوتے، ہم تو فیاضی کے ساتھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے، غرباء پر خرچ کرتے. فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائے. الفاظ ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ وعدے، اللہ اگر نوازے فضل سے تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیک بن کر رہیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بھی، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، خوب مال و دولت دیا، تو یہ مال لے کر بخیل بن گئے. ہاں صاحب ایک چھوٹا سا سوال دل میں آ رہا ہے، یہاں پہ یہ بات کہ ابو جہل کی بھی دعا قبول ہوئی اور منافقین کی بھی دعا اللہ نے قبول کی. میں کہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی بات مکمل کر لوں. سچی بات ہے کہ یہ بات بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو ہم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دعا قبول فرمائی، ان کو خوب مال و دولت دیا. فرمایا کہ وہ بخیل بن گئے اور اللہ سے منہ پھیر لیے، جو وعدے کیے تھے ان سے بھی منحرف ہو گئے. اللہ نے ان کو ایک سزا دی. وہ سزا یہ دی فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ. فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر
ایک نفاق کا بیج بو دیا، اور یہ اس وقت تک منافق رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، ان کی موت بھی منافقت پر آئے گی، اور جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے الی یوم یلقونہ، اس وقت بھی یہ منافق ہوں گے۔ گویا کہ یہ کینسر کی طرح نفاق ان کے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر اتر چکا ہے۔ دنیا کی محبت کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا۔ یعنی یہ اس وقت کے منافقین کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پاکستانی قوم پر یہ بات بھی بڑی منطبق ہوتی ہے، غربت افلاس کے مارے ہوئے، جن کے یہاں سالن نہیں پکتا تھا، چٹنی اچار پیاز کے ساتھ کھاتے تھے، آج ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، بہت رزق دیا، اتنا دیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس رزق نے اللہ والی آنکھ ان کی بند کر دی، اور انہوں نے اس رزق سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے دین کی مخالفت، اللہ کے بندوں کی توہین اور تذلیل اور ان کو تنگ کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کمر بسری ہے۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نفاق کا نشانہ پاکستانی قوم بن چکی، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ جیسے ایک دفعہ میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ نفاق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، انسان جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا تؤمن خان، جب ان کو ذمہ دار بنایا جائے، امین کوئی ذمہ داری دی جائے تو ذمہ داری پوری نہ کرے، اس میں خیانت کریں، اور واذا خاصم فجر، جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر پائے، خواہ یہ نمازی ہوں حاجیوں کچھ بھی ہوں۔ اور نفاق کا جو اصل نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھی منافق پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اس بد اعتمادی کا شکار ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار کہہ دے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا نہیں بات کر رہی۔ جی ہاں، یعنی اور تو ہمیں جانتے ہیں جو ہماری ایک حیثیت ہے، بھائی بھائی پر اعتبار نہیں کرتا، باپ بیٹے پر اعتبار نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی پر۔ ایک آدمی دکاندار کے پاس جاتا ہے، اس کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ مجھے لوٹ لے گا، یہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی سورہ انفال کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، فرمایا کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمتیں عطا فرما دیتا ہے اس وقت تک ان کو واپس نہیں لیتا، تبدیل نہیں کرتا، جب تک کہ وہ لوگ اپنے اندر کی کیفیت کو خراب نہ کریں۔ یعنی خرابی پہلے ذہن میں آتی ہے، دل اور دماغ کے اندر آتی ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو، یعنی اس پیسے نے ہمیں بدنیت کر دیا، ہم نے اللہ کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، ہم نے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ دھوکہ دینا شروع کر دیا، خیر کو شر میں بدل دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت ہمارے لیے گمراہی بن گئی، خیر ہمارے لیے شر بن گیا، اور جس چیز کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بننا چاہیے تھا، معلوم وہ چیز ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تمہاری نیتیں پاک، تمہارے ارادے صحیح، تمہارے عزائم اعلیٰ اور اونچے، اور وہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی والے، تو پھر دیکھو کہ میں تمہارے لیے یہ پھر اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا، ورنہ یہی چیز ہر نعمت ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک نشانی بن جائے گی اور اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ جو عذاب ہے آسمان سے بھی زمین سے بھی، اور گلا کاٹنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں گلا کاٹ رہا ہے، اور جس کا کٹ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ کیوں کٹ رہا ہے، میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ یہ اتنا زندہ عذاب ہے جو ایک پپٹ بن کر۔ اور یہ دوسری چیز ہے کہ ایسے جرائم پیشہ لوگ، ایسے لوگ خواہ وہ اندرونی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوں یا بیرونی قوتوں کے ہاتھ پر، کیونکہ ہماری یہ باہر کی طاقتوں کا بھی دوہرا پیمانہ ہوتا ہے، ان کو جس پر شک پڑے وہ یہاں سے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک اور قوم کے غدار جو ہوتے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گود میں پلتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جرت نہیں اخلاقی کہ ہم کو کہہ سکیں۔ حافظ صاحب، آج بڑی اہم رات ہے اور فجر کا وقت جو ہے، اس میں آپ سے خصوصی دعا ہے کہ پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، بلکہ سب لوگ پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ پاکستان ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، سچی بات ہے کہ یہ قوم تیار ہو جائے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کو دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، انشاءاللہ آپ سے کل 11ویں پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خواتین حضرات، اس بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کی ای میلز بھی شامل کریں گے، کیونکہ فون کالز اتنی ہوتی ہیں کہ آخری گھنٹے میں ساری میلز آپ کی جو شامل ہیں وہ نہیں کی جا سک رہی۔ اس وقت ہم سعادت حاصل کریں گے محبوب حمدانی سے ایک نعت کی۔